باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین، رمضان المبارک کا خیر و برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت سارے حضرات سوچ بچار کے اندر کچھ وقت ضائع کر دیتے ہیں، قیمتی دن ہیں اور گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں کچھ معمول دیا ہے، کوئی ترتیب مرتب کر کے دے دی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنا رمضان المبارک گزار لیں تو محرومی سے بچ جائیں گے، رحمتوں کو سمیٹنے والے ہو جائیں گے۔ ان میں سے پہلا کام جو شریعت مطہرہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہے روزے رکھنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ بس روزوں کا ارادہ کیا جائے اور ہمت کی جائے۔ دن بھی اس دفعہ الحمدللہ کچھ نرم ہیں، اتنے سخت دن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں نیکی سمجھتے ہوئے رکھے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیں۔ تو یہ مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اور انسان اس سے نیکوکاری اور پرہیزگاری کی طرف بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل تراویح کی نماز کا اہتمام ہے۔ حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کی، تراویح کی نماز ادا کی، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے۔ مغفرت سے بڑھ کر کوئی نعمت اور انعام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چل جاتا نا کہ میرے اس امتی کی شہادت ہونے والی ہے اور یہ دنیا سے جانے والا ہے، تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی بخشش کا سامان ہم کر لیں تو تراویح کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے ابھی سے کچھ وقت نکالیں اور نوافل کا اہتمام شروع کر دیں۔ جب ہم نفل پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں کچھ ہمارا دل لگ جائے گا اور پھر تراویح کے لیے رکنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر فرض پڑھتے ہی جلدی سے بھاگنا شروع کر دیں تو پھر جب 2 نفل نہیں پڑھ سکتے تو 20 کے لیے دل نہیں لگتا، پھر انسان کہتا ہے جلدی جلدی جاؤں۔ تو اس وجہ سے ابھی سے اہتمام کریں تاکہ جب رمضان مبارک شروع ہو تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تیسرا عمل جو رمضان المبارک میں کرنے کا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جب ہم تراویح کا اہتمام کریں گے تو اس میں قرآن کریم بھی سن لیں گے اور پھر دن میں اس کی تلاوت کر کے اجر و ثواب ذخیرہ کر لیں گے۔ ایک ایک حرف پر ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک میں تو لاتعداد رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں بندوں کی طرف، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے بھی بہترین ترتیب یہی ہے کہ ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک وقت مقرر کر لیں کہ ہم نے اتنی روز تلاوت کرنی ہے۔ آج اگر ہم آدھا پارہ پڑھ رہے ہیں تو رمضان المبارک میں پارہ پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، اور آج اگر ہم بالکل ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر رمضان المبارک میں کیسے آتے ہی تیاری نہیں ہو جائے گی، پہلے سے اس کی تیاری کی ہوئی ہوگی، کچھ انسیت اور مانوسیت ہو چکی ہوگی، تو پھر اس عبادت کو بڑھاوا دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تیسرا کام تلاوت ہو گیا، روزے ہو گئے، تراویح، تلاوت کلام پاک، اور چوتھا عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ جس رکوع میں سورہ بقرہ کے اندر روزوں کے اعتکاف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی رکوع کے اندر دعا کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے پیغمبر آپ ان کو بتائیے میں بہت قریب ہوں ان کے۔
اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے اپنے پیغمبر سے کتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتاؤ میں بڑا قریب ہوں، میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً افطاری کے وقت لمبی دعا کی جائے 15-20 منٹ، اور تہجد کے وقت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کی بھی ترتیب یہی ہے کہ ابھی سے ہم دعا کرنے کی عادت ڈالیں، نمازوں کے بعد اہتمام سے 2-4 منٹ 5 منٹ دعا کریں۔ اب اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو پھر ہماری عادت بن چکی ہوگی، پھر رمضان المبارک میں دعا لمبی کرنے کی توفیق ہو جائے گی، پریشانی نہیں ہوگی، دل لگا ہوا ہوگا اور مونسیت اور مانوسیت ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح 5واں عمل جو ہے نا وہ تہجد کی نماز کا ہے۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو ذرا انسان آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تاکہ کچھ نہ کچھ نوافل ادا ہو جائیں۔ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا لازمی اہتمام کریں۔ حضور کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لی ایسے ہیں جیسے پوری رات اس نے عبادت کر لی۔ تو اس کا اہتمام ہو جائے، اور پھر سحری میں کوشش کر لی جائے ذرا انسان جلدی اٹھ جائے اور 2 نفل 4 نفل 8 جتنی توفیق ہو جائے تہجد کے وہ نفل بھی پڑھیں، اور اس وقت دعا بھی کر لیں، وہ قبولیت کی بہت بڑی گھڑی ہوتی ہے۔ چھٹا عمل جو ہے نا وہ صدقہ اور خیرات کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ آپ ویسے ہی سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت فرمایا بہت بڑھ جاتی تھی، حتیٰ کہ بخاری شریف کی پہلے صفحے پر یہ حدیث ہے، اجود بالخیر من الريح المرسلہ، کہ آپ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ ہوا بھی بند کواڑوں تک نہیں پہنچتی، دروازے بند ہو نا تو ہوا نہیں آتی، لیکن حضور کی سخاوت وہاں بھی پہنچ جاتی تھی جہاں ہوا نہیں جاتی، اس قدر آپ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں۔ تو اس وجہ سے صدقہ اور خیرات کا اپنے ارد گرد دیکھیں، خاندان میں، دوست احباب میں، محلے کے اندر، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد میں کیسے لوگ ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نفل کا فرضوں کے برابر ہو، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا بھی جو ہے نا اہتمام کیے جائے۔ اسی وجہ سے شریعت نے رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ غربا تک ان کا حق پہنچ جائے اور ان کو بھی عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ نصیب ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے رمضان المبارک کو قیمتی بنانے اور اپنے وقت کو قیمتی کرنے، ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔